الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الفرقان 19 کے بالکل آخر میں شروع ہوئی۔ سورۃ الفرقان کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کا یہ صفاتی نام ہے۔ فرقان کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، جیسے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا، اس غزوے نے کھرے اور کھوٹے پہ نکھار کر دی۔ ایسے ہی قرآن مجید کو کتاب فرقان، یہ حق اور باطل میں کیا کرتی؟ فرق، حیادار اور بے حیا میں، مومن اور منافق میں، مشرک اور یاد رکھو موحد میں بالکل واضح فرق کرتی ہے۔ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، قرآن کھول کھول کر بتلا دیتا ہے، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ جی ہاں، 19ویں کے آخر میں، 18ویں کے آخر میں اور 19ویں کے بالکل شروع میں بھی قرآن مجید اور کی عظمت اور قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن مجرموں کے لیے بڑی سخت ذلت ہوگی، جنتی لوگ بڑے مزے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بعض ظالم بڑے افسوس سے کہیں گے، ہے کاش ہم نے رسول پاک سے یاری لگا لی ہوتی، رسول اللہ کی وفاداری کر لی ہوتی، ہے کاش میں نے فلاں یعنی برے لوگوں سے دوستی نہ لگائی ہوتی جنہوں نے مجھے دین کے راستے سے ہٹا دی۔ اس کی آیت نمبر 30 میں رسول پاک یہ کان کھول کر سنا، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آیت نمبر 30 قیامت کے علامات بیان ہو رہے ہیں اور قرآن کی عظمت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں شکایت کریں کہ قال رسول، کہے گا رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ امت اور قوم تو امید لے کر جائے گی کس کی؟ کہ حضور شفاعت کریں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی حضور پاک شکایت کر دیں گے، قرآن چھوڑنے والے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ، کان کھول کے سن لیں، امام ابن اس آیت کی تشریح میں قرآن مجید کو چھوڑنے کی صورتیں بیان کرتے۔ نمبر 1، قرآن مجید پر ایمان نہ لانا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا۔ نمبر 2، ایمان تو لائے لیکن پڑھتے نہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے بچوں اور اپنے بارے اور اپنے دوستوں کو بارے جھانک لو، کیا قرآن مجید کی تلاوت کا ناغہ تو نہیں ہوتا؟ اگر قرآن مجید پر ایمان تو ہے کہ اللہ کی سچی کتابیں چومتے چاٹتے پڑھتے نہیں، تو یہ تو قرآن پاک کو چھوڑنا ہے، بلا ناغہ پڑھا کرے۔ حق تو یہ ہے کہ کم سے کم غیر حافظ 1 پارہ اور حافظ 3 پارہ، لیکن اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو کچھ نہ کچھ ضرور پڑھے، ایسا ایسا تھوڑا تو زیادہ پڑھا۔ نمبر 2 3 پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید کو سمجھتے نہیں۔ ہیلو، کتنے پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن مجید کو کچھ نہیں جانتے؟ اور یاد رکھیے، میں ہمیشہ ہر پاکستان کے خطے، شہر، امیر غریب طبقے میں کہتا ہوں، بلکہ دینداروں سے بھی کہتا ہوں، بہت سے حاجی نمازی اور حافظ قاری ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھنے والے تو ہیں لیکن سمجھنے والے نہیں۔ آئے اگلی بات، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر سمجھنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ تو جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنا۔ نمبر 4، قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو حرام نہیں جانتا، جن چیزوں کو فرض کیا ان کو فرض نہیں جانتا، یہ بھی چھوڑنا۔ نمبر 5 6، قرآن مجید کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ قرآن مجید کو جج مانو، حکم مانو، جو قرآن کا فیصلہ چھوڑ جاؤ۔ نمبر 7، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جان مال وقت پیسہ نہیں لگاتا۔ ذرا تنہائی پہ بیٹھ کر گھروں میں جا کر بھی بچوں کو بٹھا کر سوچ لینا کہ آپ کی زندگی بھر کی کتنی کمائی قرآن مجید کی تعلیم پہ لگی۔ جی، یہ 7 صورتیں کم و بیش اس آیت کی تشریح میں قرآن پاک کو چھوڑنے والوں، اور جو قرآن مجید کو چھوڑنے والے ہیں حضور پاک ان کی شکایت کر دیں کہ قرآن مجید کے حقوق ہم پڑھنے والے بھی بن جائیں، ایمان والے بھی بن جائیں، سمجھنے والے بھی بن جائیں،
عمل والے بھی بن جائیں اور قرآن مجید کی تعلیم کو پھیلانے والے بھی. یہ مساجد، مدارس اور قرآن پاک کا حفظ کرنا اور اس کے مکاتب اور قرآن، یہ صرف علماء کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ تو اعزاز ہے وہ کر. ہم علماء کی کتنی خدمت کرتے ہیں. میں رات پڑھ رہا تھا امام یحییٰ بن بکیر، کیا نام ہے؟ سنیے ذرا کون ہے؟ ہاں یحییٰ بن بکیر، بلکہ بادشاہ تھے، بڑے آدمی تھے دنیاوی اعتبار سے. 1000 درہم یا دینار وہ روزانہ بھیجتے تھے حضرت عثمان بن عیینہ. سننا ذرا، سفیان بن عیینہ، ایک سفیان بن ثوری، ایک سفیان بن عیینہ، یہ بزرگ تھے عالم اللہ والے، قرآن حدیث کی خدمت میں لگے رہتے. اور وہ دنیاوی اعتبار سے ذرا بادشاہ کا تھے یحییٰ بن بکیر. تو وہ ان سے محبت کرتے تھے، یہ عالم اللہ والے تھے اور مال والے تھے، تو اپنے مال میں سے محبت میں کہ یہ قرآن دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے 1000 درہم بھیجے تھے. اور وہ ایک دعا کرتے تھے تہجد میں. اس دعا کا حاصل یہ تھا کہ اے اللہ، یحییٰ نے مجھے دنیا سے مستغنی کر رکھا، میری دنیا کی ضرورت کیا کر دیتا ہے؟ پوری. اے اللہ تو اس کی آخرت کی ضرورت پوری کر دے. جب وہ فوت ہوئے تو کسی کو خواب میں ملے، کیا بنا؟ کہا سفیان بن عیینہ کی خدمت اور اس کی میرے لیے تہجد کی نکلی ہوئی دعا کہا، میری بخشش ہو گئی. میں ہر جگہ کہا کرتا ہوں جب علماء سے لڑو گے، بےعزتی کرو گے جی، تو شاید وہ ماڑا ہونے کی وجہ سے تمہارا مقابلہ نہ کریں اے حکمرانوں، اے سرمایہ داروں، لیکن تنہائیوں میں تمہارے خلاف آہ تو نکلے گی. اور اگر ان سے محبت کرو گے، راستوں میں گاڑی سے اتر کر سلام کرو گے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہو اچھا جوڑا خریدو گے، اپنے بچوں کے لیے جوڑے رہتے ہو ان کے لیے اچھا جوتا دو گے جی، ان کو ہدیہ دو گے. یاد رکھ لو وہ تنہائیوں میں جب تہجد میں قرآن میں حدیث میں بیٹھے ہوئے دعا کے لیے ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو ان کے دل سے تمہارے لیے ٹھنڈی دعائیں ضرور نکلیں. اور اب ماں اور باپ کے مرنے کے بعد رسمی طور پر تیجے دسنے کے چاولوں تک اور ایک جوڑے تک بس ان کا خیال کرتے ہیں. وہ ہمارے سامنے تو نہیں کہیں گے، پیچھے کہیں گے یا اللہ ندی ماں مرے نہ دب لو مرے نہ دی دھی مرے پتر مرے. چونکہ جب کوئی مرتا ہے تو یہ خیال کرتے ہیں. ویسے بتلاؤ بد دعائیں لینی ہے دعائیں لینی؟ بار بار غور کریں. جی ہاں، مولانا پالن پوری صاحب کا نام سنا کسی نے؟ شہباز صاحب سنا کہ نہیں سنا؟ مولانا پالن پوری صاحب فوت ہوئے تو ہمارے استاد شیخ موسیٰ صاحب نے روتے روتے ان کے لیے دعا مانگی اور دعا بھی کی اور ایک بات کہی. آج سے غالباً کچھ 24-25 سال پہلے کی بات. کہا مولانا یہ وہ ہے جو مجھے 200 روپیہ ماہانہ بھیجا کرتے تھے ہدیہ. اتنا بڑا محدث، اس وقت کے 2000 تو آج کیوں. ہم تو ماشاءاللہ ایک عمرہ کر لیں، چلا 4 مہینے لگا لیں، 2-4 کلاسیں پڑھ لیں، تو پھر پہلا کام ایک عالم کا، مفتی کا، اس کا مقابلہ کیا بھی پتہ چل گیا تھی. زبان سے نہیں بھی مقابلہ کریں گے تو اپنی حرکتوں سے کریں. بار بار سوچیں، 1000 بار سوچیں. جی ہاں، یہ باقی نہ باقی ملی کہاں سے؟ دین کی سمجھ آئی کہاں سے؟ قرآن مجید اور نبی پاک کی اپنے حق میں سفارش لینی ہے تو تب ان حقوق کو ادا کریں. اگر حضور پاک اور قرآن مجید کو اپنے خلاف کھڑا کرنا ہے حفاظ علماء کو، تو پھر اس کے خلاف. آئیے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی 13 صفات. اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ سلیم صاحب، جو اللہ کی مان کر چلتے، اللہ کی زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، دبے پہنچتے، شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے. زنا اور قتل کرنے والے دوزخ کی سب سے گہری وادی اسامہ میں جائے جو اتنی گہری ہے، اوپر سے پتھر چھوڑو 70,000 سال اس کے نیچے جانے میں لگے، جس میں خون کی پچلوں. اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ جی توجہ. جو خود نیک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے نیک ہونے کی فکر کرتے اور اپنی اولاد کے نیک ہونے کی دعائیں کرتے. نمبر اگلی
گناہ کی مجلس میں وہ شریک نہیں ہوتے. لا یشهدون الزور، جہاں برائی ہو رہی ہو، ناچ گانا ہو رہا ہو، وہ اس محفل میں شریک نہیں ہوتے. جہنم سے بہت ڈرتے ہیں، عذاب سے بہت ڈرتے ہیں، اور ڈر ڈر کر اللہ سے عذاب کی پناہ مانگتے. ان صفات کو سننے اور پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے سید سہیل صاحب رک جانے میں محرم. اگر یہ صفات حاصل ہیں تو جاتے جاتے سجدہ شکر کرتے جاؤ، اور اگر یہ صفات حاصل نہیں تو کم سے کم ارادہ کر لو کہ اللہ ہمیں یہ صفات نصیب کر دے. ہاں، عمرے پہ جانے والوں کے لیے بھی پیغام ہے جی. بہت زیادہ بھول بھڑکڑیوں کا شکار تو ہو جانا. بہت لوگ، آپ تو کبھی کبھی آج عمرے کے لیے جائیں گے جی. ابو جہل اور ابو لہب رہتے بیت اللہ کے پہلو میں تھے. عبداللہ ابن ابی 300 منافق حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس مکہ مدینہ کا فیض اور پیغام اور نبی کا پیغام، قرآن کا پیغام نہیں قبول کیا تو باوجود پڑوس میں سالہ سال رہ کر برباد. کئی حج عمرے والے وہاں ہم نے پکڑے، غیر محرموں کے ساتھ کمرے میں رہیں گے، محلے دار نہیں جی. اور ایئرپورٹوں پہ غیر محرموں کو جتھیاں ڈالیں گے. جی ہاں جی ہاں، حرم کی نمازیں بھی چھوڑ دیں گے، اور بعض اوقات حرم کے اماموں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھے. کہتے ساری نماز نہ پیچھے نہیں ہوتی، لوگ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو پھر وہ تب آ جاؤ. جی ہاں، کہ ہم پھول ڈالتے پھریں، بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، حیادار ہونا ضروری ہے، فرما بردار کرنا ضروری ہے. پھر اگر گنجائش نہیں تھی، زندگی بھر نہ جا سکے کہاں؟ عرب میں. تمنا رہی، گنجائش نہیں تھی، نہیں جا سکے، فرما بردار تھے تب بھی پاس. ہر سال گئے، بار بار گئے، لیکن فرما بردار نہیں تھے، بے حیات، بدعمل، شرک اور بدعت کرتے ہیں تو جا کر بھی خطرے میں. یہ عباد الرحمان کی صفات. آگے سورۃ الشعراء ہے. شعراء کو شعراء سے بھلی سب کیوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو؟ اب وہ دور نہیں ہے کہ قرآن نے جو کہا کہ رجل رشید ہے، وہ دور چلے گئے. مولوی صاحب جی ہیلو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو. قرآن نے پہلے کہا کوئی ہے بندے کا پتر؟ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کھانسی ہو رہی ہے، تکلیف تو سارے منہ اٹھا کر بیٹھے ہیں، پانی کا گھونٹ، ایک دوسرے کو دیکھو. کہ قرآن مجید کوئی تمہاری وجہ سے تھوڑا بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ذمہ داری ہے، رب کا تعلق ہے. اللہ نبیوں کو تسلیاں کیوں دیتے؟ اگر قوموں نے نبیوں سے اچھا سلوک کیا ہوتا تو اللہ کو تسلیاں نہ دیتی. قوموں نے ستایا بڑا، انبیاء کی قدر نہیں. اسی طرح ان کے بعد بھی ہو، ستانے والے بہت ہیں، تھوک کے حساب سے مل جاتے، قدر والے بہت کم. جی ہاں، توجہ. بار بار پیچھے جو دیکھ رہے تھے، کون سا ادھر آپ تشریف ادا کر رہے تھے، اٹھ کے بھاگ جاتے. یہ تو میں خود پکڑ لیتا، درست نہیں جانتا، سمجھ رہے ہیں لیکن دیکھ ادھر ادھر ہے. بہت ہی بن گیا، کیا ضرورت ہے؟ دل میں روانی بیان کر لوں گا، جب محسوس ہو رہا ہے بھاگ جا، پانی کا گھونٹ لیا. جی ہاں، آپ بھی بڑے عظیم لوگ ہیں، دھیان سے سنیں. میں اگر کسی اور علاقے میں جاؤں نا تو یوں بولوں کھانسی ہو تو لوگ دودھ لے کر بیٹھے. ہمارے یہاں سے بھیجے ہوئے آفر جو 99 بستوں میں جا رہے ہیں تو ان کو لوگ کم سے کم وہاں والے دودھ کا جگ رکھتے. یہاں چونکہ آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ، سارے آلے محلہ آلے علاقہ، ماشاءاللہ آپ نے اتنی خدمات کی ہیں جی. کیا ضرورت ہے دودھ کی؟ ٹھیک ہے، دانت نکال لو، بڑی اچھی بات ہے. فرما بردار کون؟ فرما بردار شیخ، فرما بردار مقتدی، جانے دینے والے، تو یہی تو ہے. بہرحال شعراء، شعراء جو کہتے ہیں غصہ نہ کیا اور باتیں جو جی شعراء. قرآن مجید نے کہا ہے شعراء کی پیروی سرکش شہوت پرست کرتے. انبیاء وحی کی پیروی کرتے، وحی کو چھوڑ کر شعر و شاعری کے پیچھے چلنا گمراہ لوگوں کا کام.
اکثر شعر و شاعری میں مبالغہ آ رہی ہوتی، کشمکش مشوقی ہوتی. ہاں کوئی ایسا شعر جو اللہ کی توحید پر مبنی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مدح پر مبنی ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کی فرما برداری پر ابھارتا ہو، قبر آخرت کی فکر دلاتا ہو، تو ایسے اشعار کہنے کی اجازت بھی ہے اور اچھا بھی ہے. ہم بھی کہہ لیتے ہیں کبھی. لیکن بحث شعر و شاعری، شعر و شاعری، شعر و شاعری، قرآن آتا نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، اللہ رسول کی تعلیمات سے دور ہے، بس شعر و شاعری. فرمایا شعراء کی پیروی کون کرتے ہیں؟ ادھر آئے تو کدھر ہے؟ سنا دو. چلو شعراء کی پیروی سرکش لوگ کرتے ہیں. سرکش کرتے ہیں. کیا بیٹھے کر رہے ہیں؟ ہاں اس کے علاوہ توجہ، اس صورت میں انبیاء کے قصے پچھلی صورت میں بھی تھے. حضرت موسیٰ اور ہارون کا حضرت نوح اور ہود حضور پاک کی تسلی کے لیے، میں نے ابھی آپ کو کہا نا تسلی، قومیں ستاتی تھی، لوگ تکلیف دیتے تھے، حضور دکھتے تھے، اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دیتے. ابھی 6-7 انبیاء کے قصے سنائے ہیں. کن کو؟ حضور پاک کو تسلی دینے، مخالفین کو ڈرانے کے لیے. وہ تسلی ہے جو محمد اکرم کو بھی باوجود تکلیفوں کے روز بولنے پر مجبور کر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے غذا. حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بار بار سنا چکا ہوں، دوبارہ نہیں سناتا. کتنا فرعونیوں نے ستایا، نہیں ستایا؟ حضرت موسیٰ نے کیسے کیسے حالات آئے، آخرکار فرعونی، قارونی، سرمایہ دار، ڈکٹیٹر ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام طرف تیار ان کا قصہ. حضرت ابراہیم کا نمرود کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ. کتنی محنت کی لیکن آخر چند لوگ ایمان لائے. اس میں سبق یہ ہے کہ ہدایت کسی انسان نبی ولی کے ہاتھ میں، انبیاء کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ. حضرت ہود کا قصہ، جن کی قوم عاد لمبے قدوں والی تباہ ہو گئی، طوفان آیا، لاشیں گری پڑی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہ وقت کی انجینئر، پہاڑ تراش کر کے بلڈنگیں بناتے ہیں. پیغمبر کی بات نہ مانی، اوپری ظاہر ہوئی. ایک عورت کے لالچ میں، عشق میں، کزار نامی عورت مرد نے اسکوٹری جپاؤں کاٹ دی. اللہ کا عذاب آیا زلزلے کی شکل، ساری قوم کو صفاستی سے مٹا دی. قوم لوط، یہ شہوت پرست ہے، لڑکوں کے پیچھے جنس پرستی جو آج یورپ کا فیشن، بدکاری کرتے تھے، بے حیائی. پیغمبر نے ڈرایا، کہتے ہیں تجھے بستی سے نکال دیں. یہ بدقسمتی ہر دور میں رہی. جو عالم برائی سے روکے اس کی مخالفت، جو نبی برائی سے روکے اس کی مخالفت. اور عموماً مخالفت کرنے والے کون تھے؟ وڈیرے لوگ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اور ان کے ماننے والوں کے طرف تر کی، اوپر سے قوم کی پتھر برسائے اور ساری بستی کو الٹ دی، آگ بھی برس. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ حقوق العباد پامال کرتے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، جگہ ٹیکس لگاتے تھے. مختصر یہ ہے کہ بندوں کے حقوق عامر صاحب پامال کرتے. جی بولنا نہیں آپ لوگوں. جیسے بہت سے آئے لوگ اولاد کے حقوق پامال کرتے، اس کو دنیا کے 4 پیسے کمانے کے قابل تو بناتے ہیں، رب رسول کی فرمانبرداری کے قابل نہیں. بہت سی اولادیں والدین کی جائیداد پر قبضہ تو کرتی ہیں، والدین کی خدمت نہیں کرتے. بہت سے شاگرد بڑی استادوں کے نام پر تو کھاتے ہیں جی، اور ان کے تعلق نام پر نذرانے جی، درباروں پر بیٹھ کر آگے پیچھے، لیکن عمل نہیں کرتے جی. بہت سے مختلف اماموں سے فائدہ تو لیتے ہیں لیکن ان کو راحت نہیں پہنچاتے. تو جو خامن بیویوں سے خدمت لیتے ہیں، بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. تو جو بھی بندوں کے حقوق جس شکل میں بھی کیا کریں ضائع کریں گے. یہ قوم شعیب کا قصہ ڈراتا ہے. اوپر سے آگ برسی، نیچے سے زلزلہ آیا، ساری قوم کو تباہ کر. ان قصوں میں سبق ہے. آگے سورۃ نمل ہے، آخری سورۃ آج. نمل چونٹی کو کہتے ہیں. اس میں چونٹی کا قصہ، چند نبیوں کے قصے بھی ہے. حضرت صالح لوط کا قصہ بھی سنا دیے، ایک دو اور نبیوں کے. تفصیلی قصہ ہاشمی صاحب حضرت سید سلیمان کا اور حضرت داؤد کا باپ بیٹے. ان باپ بیٹوں کو اللہ نے دینی نعمت سے بھی نوازا کہ نبی بنا دیا. سید سلیمان کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا. دنیاوی نعمت سے بھی نوازا کہ بادشاہت دی، باغات دیے، وسائل کی فراوانی دی. دینی نعمت کے نبی بنایا. باپ کو بھی بیٹے کو بھی. اعزاز ہے یا نہیں؟ پرندے ان کے تابع تھے. حضرت داؤد کے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا.
انہوں نے دنیا کی سب سے پہلی سٹیل مل بنائی. سریلی آواز ایسی گیت کے زبور پڑھتے تھے پرندے فضا میں رک جاتے تھے. بیٹا سلیمان بھی ایسا دیا جو نبی تھا, باپ سے بھی بڑھ کر اس کو وسائل ملے, پوری دنیا کا بادشاہ تھا, جن ان کے تابع تھے, پرندوں کی وہ بولی جانتے تھے, ان کا لشکر ہوا لے کر تخت لے کر اڑا کرتی تھی. ایک دن ان کا قافلہ جا رہا تھا, ایسے ہے لو چونٹیوں کے بل کے پاس سے گزرا. ایک چونٹی دوسری چونٹیوں کو کہنے لگی, اے چونٹیوں بل میں گھس جاؤ, سوراخ میں چلی جاؤ, سیدنا سلیمان کہیں لا علمی میں تمہیں ان کا قافلہ رونق نہ ڈالے. چونٹی نے گفتگو کی. سیدنا سلیمان کو اللہ نے سب پرندوں کی چونٹیوں کی بولیاں عطا کر دی. حضرت سلیمان ان کی چونٹی کی گفتگو سن کر مسکرا پڑے, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ آپ نے کیسی کیسی مجھے نعمتیں عطا کی. شکر, آج کل نعمتیں مل جائیں تو ناچتے ہیں. انبیاء کو نعمتیں ملتی تھی نا وہ شکر کرتے تھے. ان کو 4 پیسے ملتے ہیں یہ کنجر میں چاہتے. تھوڑا کی پروگرام ہے, سچی سچی دسو دعا کرنے لگو. تم نے بولنا نہیں, مجھے پتا تمہاری بولتی ویسے ہی باندھ دے, بولو نا ذرا. پتا چل جاتا ہے جب تم بچوں کی شادیاں کرتے ہو, جب شادیوں میں جاتے ہو, تمہارے گھر میں اوپر ٹی وی کے کیا لگے ہوتے ہیں, وہ جو ایسے لگے ہوتے ہیں, ڈنڈے سے لگے ہوتے ہیں. ہاں جی, اور ڈشن نہیں ہے, کچھ اور لگا ہوتا ہے ایسے بتا سا, اور نہیں ایسے 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 لگتا ہے, اس سے ہوتا ہے کچھ. فلمیں آتی ہیں جو بڑے بہت زیادہ بے غیرت ہو جائے تو پھر بہت بڑے اوپر سے چھاج سے نظر آتے ہیں, وہ بڑے بڑے چھتوں کے اوپر چھاج پڑے ہوتے ہیں ایسے. تو اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں پوری دنیا کی بے حیائی بے غیرتی کہیں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے, گھر بیٹھے دیکھ سکتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے ایسے جبریل امین کی اولاد مانگ رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں, صرف یہاں فرشتے بننے کے لیے. تو بھائیوں دوستوں بس دعا کرنے لگے ہیں, ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اللہ نعمتیں دیں گے, مال دے, حکومت دے, اولاد دے, تو ہم اللہ کو شکر کر کے خوش کریں. ہم پگڑے ڈال کر 82 رنگ کے ناچ گانے, حرام پیسوں سے ٹی وی ڈرامے, اللہ نے گنجائش کی تو اللہ کے گھر بنائیں گے, دین کو چمکائیں گے, شکر کریں گے, نفل پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ہاں, غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں گے, تو حج عمرہ کریں گے, تو بس سے مدرسہ بنائیں گے, تو قرآن کے نسخے رکھیں گے, تو تعلیم بچھائیں گے, ہاں جی, کو غریبوں کے چولہے جلائیں گے. انشاءاللہ دنیا میں بھی مسکرائیں گے, آخر میں سے وہ جنت میں جائیں. یہ ہے سبب. سیدنا سلیمان اسلام شکر ادا کیا. ان کے دربار میں ایک پرندہ رہتا تھا, اس کا نام تھا ہدہد. زبیر صاحب ہدہد, تو بھی ہدہد ہے. وہ ہدہد پرندہ بھی بڑا فرما بردار تھا. تو ملکہ سبا تھی جس کو اپنی طاقت پر, مال و متاع پر بڑا ناز تھا. ملکہ سبا اور اس کی قوم سبا سارے مل کر بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہدہد کے ذریعے. ہدہد نے پیغام پہنچایا کن کو جا کر, خط اور پیغام کن کو, ملکہ سبا سیدنا سلیمان. جب سیدنا سلیمان کا پیغام پہنچا نا تو ملکہ سبا کو اپنی مادی طاقت وسائل پر کیا تھا. جب سیدنا سلیمان کا دیکھا کہ نبی بھی ہے, علم بھی ہے, اور ساتھ دنیا کی بادشاہ پہ اور پوری دنیا کی ہے, لاٹھی بھی ہے, سوٹا بھی ہے, ڈنڈا بھی ہے, طاقت بھی ہے, حکا بھی ہے, گھسنا بھی ہے, حکومت بھی ہے, فوج بھی ہے, پرندے بھی تابع ہیں. دعا کیا کرو ایسی طاقت علماء کے پاس ہے. تم نے آمین بھی ڈھلی کہی ہے, ایسی طاقت ہو تو گلیاں محلے سے لے کر اسمبلیوں تک برائی کے جنازے نکل جائیں. تم یہ طاقت دیتے ہو کونسلر سے لے کر, یاد رکھو, اوپر تک کیوں دے یہودیوں کے غلاموں کو, امریکہ کا غلاموں. تم نبی پاک کے غلاموں کو تو ووٹ دیتے نہیں. اگر ان کو دیا ہوا ہو تو وہ امریکہ اور یہودی ان مسلمانوں کی مذہبی اور دینی اور طاقت اور ایمانی غیرت کو دیکھ کر, اور وسائل بھی ان کے پاس ہو, تو کام جائے. ایسے ہوا ملکہ سبا ایسی کانپی, اس پر ایسا روگ چھایا کن کا, سیدنا سلیمان کا, کہ اس نے مقابلہ کرنے کی بجائے اس نے اسلام قبول کر لیا. حضرت سلیمان نے کہا تھا لاؤ لشکر کے ساتھ میرے دربار میں. تو میں نے کیا بت پرستی شروع کی. یہ پیغام گیا, کام گئی, اور ایمان قبول کر. اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر ہے. اب اس واقعہ کے بعد کوئی اور واقعہ کم سے کم آج کے دن نہیں سنا. اب انتظار کرو کہ کوئی ایسے دین والے, علم والے, عمل والے ہیں, وہ دنیا کے بادشاہ بھی ہوں اور وہ دنیا کے جرنیل بھی ہوں مسلمانوں کے,
تو پھر امت کی بیٹی عافیہ میں زندگی میں رہا ہوتی ملے آمین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں آمین اور اللہ کی غیبی مدد جیسے افغانستان کے لیے اور پہلے بدر والوں کے لیے آئی فرشتوں کی اترتی نازل ہو آمین تو پھر ہمارے حالات بدلتے ملے آمین کم سے کم ارادہ کر لو تجد میں جوائن کرو کہ اللہ قبول فرما دیکھ لو آج کتنا جلدی جا رہے ہیں کہ اللہ قبول فرما کل سے پڑھا پارا ہاں اب تھوڑا ہوا کرے گا انشاءاللہ پونا پارا اور 8 بجے نماز ہو انشاءاللہ کہ اللہ قبول فرما مشکل آسان فرما گناہ معاف فرما آمین ہماری بیماریاں دور فرما بڑے کمزور ہیں بڑے کمزور ہیں بڑے کمزور ہیں تیری مدد کی یا اللہ امیدوار ہیں ساری خیریں جو پیارے نبی پاک نے تیرے پیاروں نے ہمارے لیے مانگی عطا فرما جن فکروں سے بنا چاہیے قرآن نصیب ہماری عبادات تراویح نماز روزہ صدقے خیرات حج عمرے یا اللہ جو بھی خدمات ہیں یہ پڑھنا پڑھانا تراویح روزہ یا اللہ یہ تیرے گھر بن رہے ہیں یا اللہ تیرے گھروں کو آباد کرنے کی رات سے بھی تکلیف میں کھال سے علیحدہ ہے صحت ویسے بھی بہت متاثر نیند بھی نہیں تھی پھر سارا دن کے تھکے وہاں نئے ادارے میں سارا دن وہاں بیان بھی تھا کام بھی تھا بہت نڈھال یا اللہ اپنی رحمت سے آپ ہی قوت دینے والے مچھروں کو قوت دینے والے ابابیل کو قوت دے کر ابرہا کی فوج کو شکست دینے والے اللہ مچھر کو طاقت دے کر نمرود کے غرور کو خاک میں ملانے والی طاقت رکھنے والے اللہ اپنے فضل سے قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمیں طاقت دے کہ تیرے دین کو پھیلا سکے تیرے دین کو نافذ کر سکے یا اللہ زندگی کے جو سانس دن ہے یا اللہ تیرے دین کے مطابق گزار سکے نفس شیطان شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر سکے اس قافلے کو پوری امت کو ہمارے بچوں کو نسل و خاندانوں کو توفیق عطا مجھ سمیت تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے زہری باطل سے شفا عطا گھروں میں اسپتالوں ہمارے طارق ماسٹر طارق صاحب کو فالج کا اٹیک ہمارے مولوی عاشق صاحب کو فالج کا اٹیک ہمارے حاجی احمد صاحب بیمار ہیں ارشاد علی صاحب بیمار ہیں اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے مجھ سمیت یا ہمارے محسن صاحب کی طبیعت کو ٹھیک دے یا اللہ اپنے فضل سے شفا سب کو شفا شفا کامل عاجل دائم مستمر عطا بار بار رمضان بار بار قرآن مجید کے دور بار بار ایمان اسلام کے حلقے دعوت و تبلیغ مجاہدین اسلام کی مدد نصرت فرما دینی تقاضے ہماری ذاتی ضرورتیں اپنے خزانے سے پوری صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ خیر آپ سے جزاک